بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر کا موضوع ہے تسخیر کائنات، ٹو کیپچر دا یونیورس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ قرآن کریم کی 45 نمبر سورہ الجاثیہ، اس کی آیت نمبر 13 کے الفاظ تلاوت کیے گئے۔ خالق کائنات نے فرمایا انسانوں سے مخاطب ہو کر، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور ہم نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی کائنات کی بلندیوں اور پستیوں میں، ایک ایک چیز کو تمہارے لیے تابع تسخیر کر دیا ہے، کیپچریبل بنا دیا ہے کہ تم اے انسانوں اس کو اپنے قابو میں لا کر اپنے استعمال میں لا سکتے ہو۔ اس میں کافر اور مومن کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یہ جو کچھ کہا گیا ہے تسخیر کائنات انسانوں کے ذمہ لگایا گیا، یہ فریضہ قرآن کی طرف سے، یہ انسانوں کا فریضہ ہے کہ انہوں نے کائنات کی ایک ایک چیز کو مسخر کر کے اللہ نے تابع تسخیر کر دیا ہے۔ اب انسانوں نے اپنی عقل سے کائنات کی مختلف قوتوں کو، مختلف اشیاء کو مسخر کر کے اپنے کام میں لانا ہے۔ جیسے موبائل کی لہریں خالق کائنات نے پتہ نہیں کب سے، کتنے لاکھوں سالوں سے پیدا کر رکھی تھی، اور آج انسان نے ان کو تلاش کر کے ان کو کیپچر کیا، اپنے قابو میں لایا، اور اب وہ اس کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے۔ جہاں وہ چاہتا ہے وہاں اس کی آواز کو، اس کے پیغامات کو پہنچاتی ہے۔ یہی ہے ملائکہ کا وہ سجدہ جو آدم کو کروایا گیا، کہ ملائکہ کو، کائناتی قوتوں کو آدم کے آگے جھکا دیا گیا، یعنی کیپچریبل، تابع تسخیر بنا دیا گیا۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس میں کسی کافر و مومن کی کوئی تخصیص نہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں رہنمائی غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہے، بھلے وہ مومن ہو یا کافر ہو۔ تسخیر کائنات انسانی فریضہ ہے، لیکن اس کے ماحصل پر کسی فرد اور قوم کی کوئی اجارہ داری نہیں، اس کے نتائج، اس کا ماحصل پوری انسانیت کے لیے ہوگا۔ اس کے لیے کافر و مومن کی کوئی تخصیص نہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ کافر تسخیر کرتا ہے تو اسے انسانوں کی تباہی کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، جبکہ مومن اسے تمام انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو آئیے
ہم بینگ اے مومن، بحیثیت مومن قوم، اپنے اس فریضہ تسخیر کائنات کو جانیں اور پہچانیں، اور اس کو سر انجام دیتے ہوئے نت نئی ایجادات کریں انسانیت کی فلاح کے لیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔